بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربوبیت کو مانو، اللہ کو پروردگار خالق مالک مانو۔ یہ الناس سے مراد کافر بھی ہیں اور منافق کو بھی ہے کہ الناس کے عبادت سے کہ تم اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ پہلے بھی بتایا تھا نا، تیسرا عمل کیا تھا؟ عبادت ظاہری بھی عمل ہے نا، ایک باطنی عمل بھی ہے، ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص بھی تو ایک عبادت ہے نا۔ تو یہاں منافقین کو بھی حکم ہے کہ تم کیا کرو؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، کہ ظاہری طور پر منافق ہیں یعنی ایمان نہ لاؤ، اندر سے ہی مخلص وہی کہتے ہیں نا جو ظاہر اور باطن میں برابر ہو۔ تو تینوں گروہوں کو خطاب ہے۔ یہ خطاب کیا ہے؟ عام ہے، صرف ایمان والوں کو نہیں ہے، بلکہ جسے پیچھے تین گروہوں کا ذکر ہے، ہر ایک بندے کو، ہر ایک بندے کو۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف قرآن جو ہے یہ خطاب مسلمانوں کے لیے نہیں، یہاں پر خطاب کیا ہے؟ عام، کافروں کے لیے بھی ہے، منافقین کے لیے بھی ہے، فاسقوں کے لیے بھی ہے۔ فاسق آگے آئے گا تشریح میں کہ جو نافرمان ہے، کہ اللہ کے کسی نافرمانی میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، کہ اس کو بھی یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ الناس سے عام ہے، جیسے الف لام میں پورا عموم مراد تھا نا، تمام تعریفیں۔ ہم نے کہا تھا الف لام کس کے لیے ہے؟ جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے۔ تو یہاں الناس میں بھی تمام لوگ مراد ہیں، اولین آخرین جو سب آئیں گے۔ اب اس میں ایمان والا بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جو بھی انسانیت میں سنت میں اب ہیں، جس مذہب پر بھی ہیں، سارے لوگ مراد ہیں۔ اب کیا ہے کہ حکم ان کی طرف ہوگا، اگر کافر ہے تو پہلے اس کی طرف ایمان کا حکم متوجہ ہو، اللہ کی فرما برداری۔ مومن ہے تو وہ پھر اس پر اطاعت کا حکم متوجہ ہوگا۔ تو عبادت کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبادت اپنی پوری قوت اور صلاحیت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا، بچنا عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ یہاں یہ بھی کہہ سکتے اپنے اللہ کی عبادت کرو، تو یہ ہو سکتا تھا نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفت لے کے، جیسے شروع میں کہا نا، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو عبادت کے لائق وہی ذات ہے نا جس کو پیدا کیا ہو۔ وہی ہے نا کہ عام لوگ بھی ہیں، اب کافر بھی ہے تو اس کو بھی اللہ، اگر اللہ کہہ دیتے یا کوئی اور اللہ تعالیٰ اپنا صفاتی نام لے کر آئے، ہو سکتا تھا کہ کافر اس کا انکار کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کافر ہے، فاسق ہے، منافق ہے، سب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس بات سے کوئی نہیں، ایک عقل رکھنے والا انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی نے پیدا تو کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بدھ کو کہے یا کسی اپنے اور خدا کو کہے، یہ ضرور کہے گا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ مجھے بچپن سے لے کر اوپر تک، جیسے شروع میں ہم نے تشریح کی تھی، پروان چڑھایا ہے تو کوئی ذات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رب والی صفت لے کے آئے۔ پیچھے ہم نے رب کا معنی تشریح کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ تو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، کہ جس نے، پھر آگے حالانکہ پروردگار میں معنی واضح تھا کہ جس نے پیدا بھی کیا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ساری مخلوق بھی ہے، وہی خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے آگے صفت ذکر کی کہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو۔ تمہیں بھی پیدا کیا، اور والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کون تھے؟ یعنی مجھے بھی پیدا کیا، مجھ سے پہلے کون؟ باپ، دادا، پردادا، پیچھے والے سارے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، کوئی بھی انسان لے لے، سب کا شجرہ کہاں پہنچے گا؟ آدم علیہ السلام تک پہنچے گا۔ تو کہیں سے بھی کسی نسل میں جائے تو پہنچے گا تو ان کی طرف نہ۔ تو تمہارے آباء و اجداد، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، سب کو پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، تو لہٰذا تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو کیا کرو؟ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ تو کیوں عبادت کرو؟ آگے میں نے بتا دیا ہے، تتقون۔ اتقو کا معنی، ایک معنی ہوتا ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے بچنا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ کہ متقی اس لیے کہتے ہیں کہ متقی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اس پرہیزگار وہی ہے نا، بچتا ہے۔ پرہیز کرنا کیا ہوتا ہے کہ جن چیز ڈاکٹر نے جس چیز سے منع کر دیا اسے کیا کر لیا؟ پرہیز کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں یہ پرہیزگار، اس نے پرہیز کی ہوئی ہے۔
تو متقی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار۔ تو ایک معنی یہ، اور یہاں پر یہ کہ لعلکم تتقون، عبادت کا ثمرہ یہ ہوگا کہ تم جہنم سے بچو گے۔ اتقو کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہاں پر موضوع ہوگا کس چیز سے بچاؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، تاکہ اللہ کے غضب سے بچو۔ اللہ کا غضب کیا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ درجہ جہنم ہوگا نا، کہ اللہ کے غضب کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ تو اس کے مراد معنی ہم یہ کہیں گے کہ تاکہ تم امید ہے کہ تم کیا کرو؟ ہاں، تو یہاں پر یہ بھی اشارہ کر دیا وہ بدو کہ آدمی جو بھی عبادت کر لے، جو بھی عبادت کر لے، تو انسان کا اپنا عمل اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنا عمل کر کے بیٹھ جائے اور کہے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، میں تو حاجی ہوں، حج بھی کر لیا، میں تو نمازی ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، تو میرے عمل کیا کر لیں گے؟ مجھے بچا لیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا بچائے گا؟ اللہ کا فضل بچائے گا، اللہ کا فضل بچائے گا۔ اب یہاں پر امید کہا، یہ بھی کہا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو یقینی طور پر کیا کرو گے؟ بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، امید ہے کہ تم کیا کرو گے؟ ہاں، لعلہ کا رجا کے معنی میں ہوتا ہے، رجا کا معنی امید ہے کہ، امید ہے کہ تم کیا کرو گے؟ بچ جاؤ گے۔ تو امید کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمہارا عمل کافی نہیں، اپنے عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جانا، جو بھی ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہوگا، یا آپ علیہ السلام کی شفاعت، اور آپ کی شفاعت بھی اسی پہ ہوگی جس پر اللہ کا رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا۔ شفاعت تو دوسرے درجے میں ہوگی نا، جس پر فضل ہوگا اس پر شفاعت ہوگی۔ تو جو بھی کام ہوگا دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے، فضل سے ہوگا، اور آخرت میں بھی بخشش بھی ہوگی، تو عمل کی بدولت نہیں ہوگی، اس پر کیا ہوگی؟ اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہوگا۔ تو یہاں یہی ہے کہ عبادت جو بھی آدمی عمل کرے، اپنے عمل کو بہت بڑا نہ سمجھے کہ میں تو بس اب بڑا بن گیا ہوں، پرہیزگار بن گیا ہوں، ولی اللہ بن گیا ہوں، تو انسان کا کوئی عمل پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے اس بات کا، لعلکم تتقون کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہا ہے کہ کسی کا عمل کوئی بھی ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، جنت میں یقینی طور پر لے جانے کا سبب نہیں، جنت میں یہی عمل لے کر جائے ایسا نہیں، اللہ کا فضل ہو جائے، اور اللہ کا فضل اسی پر ہوگا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اللہ جی جعلہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کہنا کہ عبادت کرو، پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے آگے دلائل بھی بتائے کیوں عبادت کرو۔ ایک دلیل تو انسان کی اپنی ذات سے دے گی، اس لیے کہ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کا کیا ہوتا ہے؟ مستحق ہوتا ہے۔ تو لہذا تمہارا خالق اللہ ہے، اور تمہارے باپ دادا کا بھی خالق کیا ہے؟ اللہ ہے، اسی لیے اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اللہ نے یہ تو انسان کے ذاتی طور پر، انسان کی ایک ہوتا ہے مبدا یعنی پیدائش، کیا ہوتی ہے؟ پیدائش۔ ایک ہوتا ہے معاش، معاش کے اندر انسان کا سب سے پہلے رہن سہن، سب سے کیا ہوتا ہے؟ کھانے سے پہلے اس کو رہائش کے لیے ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ چھت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے لیے رزق کی ضرورت۔ سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کو بیان کیا، سب سے پہلے تخلیق، الذی خلقکم، یہاں سے انسان کی کیا ہے؟ تخلیق پیدا ہوئی، مبدا یعنی شروع، ابتدا، کہ تمہاری تخلیق اللہ نے کی۔ پھر اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے کیا ہے؟ رہائش کا بھی انتظام کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ بچھونا۔ فراش کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو وہ بچھونا ہے، لیکن زمین کیا ہے؟ گول ہے۔ انشاءاللہ جو عقلی طور پر دی مثال کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے رہائش کا ذریعہ بنایا، بچھونا کیا بنایا؟ رہائش کا ذریعہ۔ والسماء بنا، اور آسمان کو کیا بنا دیا؟ چھت کو بنا دیا۔ اب آگے کیا ہے؟ یہاں تو بھی کیا ہے؟ رہائش کا انتظام، آگے معاش کا انتظام، کہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے زمین آسمان سے کیا کیا؟ پانی برسایا، اور اسی کے ذریعے تمہارے لیے پھل پودے، یہ ساری چیزیں، ان پہ آدمی غور فکر کرے، ایک عقل مند انسان نا غور فکر کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں فرمایا نا سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للبالغین، کہ زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، کہ ان فی خلق السماوات، آسمان اور زمین کے اندر آدمی غور و فکر کرے تو بہت ساری کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، کہ لآیات للالباب، عقل والوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، کہ زمین کے اندر غور فکر کرے، اپنے اندر خود غور فکر کرے۔ اللہ نے جیسے بتایا تھا کہ اس میں
इंसान अपने तरफ है, फ़ख़लक़ना नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़तन नुत्फ़त, ये सारी क्या है, निशानी है कि कैसे अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। कि आगे है, अब देखो कि कैसे एक फल बेजान दरख्त, सूखा दरख्त खड़ा होता है, बियास साग के प्लाट में जाके देखें अनार का दरख्त खड़ा है, कोई पत्ते नहीं है लेकिन बड़े बड़े फल लगे हुए हैं ना ऐसे। अब कैसे, किसने अल्लाह अब आदमी गौर करे कि सूखे दरख्त पर कैसे फल लगे हुए हैं, कोई ज़ात है जो लगा रही है, कोई ज़ात है। ये अल्लाह ताला दावा दे रहे हैं, अल्लाह जी जअलकुमुल अर्ज़ के ज़मीन को बिछौना बनाया, आसमान को क्या छत बनाया और फिर आसमान से पानी बरसाया। अब कोई इतना पानी बरसा के दिखाए, ऊपर जाके देखेंगे, जहाज में जाके देखेंगे, बादलों में पानी नज़र ही नहीं आता, बादलों के अंदर जहाज घुसा होता है, पानी नहीं नज़र आता, लेकिन नीचे कैसे बरस रहा होता है। तो ये क्या है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की निशानी है। ये अल्लाह ताला इंसानों को अकल के लिए दे रहा है कि अब ऐसी ज़ात, इस ज़ात को तुम भुला रहे हो, इस ज़ात को क्या कर रहे हो, भुला रहे हो, कि जिसने तुम्हारे लिए इतने कुछ किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका वमा क़दरुल्लाह का कदर। अब ये सारा दावत है कुरान कि तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, उस ज़ात को जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए से फल निकाले। अब दरख्त बेजान बिल्कुल कुछ भी है, नज़र ही नहीं आ रहा होता उसे, आम का दर अब जाकर देखें कुछ भी नहीं है, तो बाद में देखें इतने बड़े आम नज़र आ रहे होते हैं, बड़े बड़े सेब नज़र आ रहे होते हैं। ये कैसे लग गए, ये अल्लाह ताला ने ही निकाले। अब क्या हो, नतीजा तो ये होना चाहिए था तुम इस खालिक की क्या करते, इबादत करते। अब तुमने क्या किया, फला तजअलू लिल्लाह, कि उसके साथ क्या कर लिए, शरीक ठहरा लिए। हालांकि तुम जानते हो कि ये शरीक जो अल्लाह के साथ हमने बनाए हैं, ये ना तो ये अपनी तख्लीक के लिए हमारे मोहताज हैं। जैसे बुत है, दूसरी चीज़ें हैं जिनको आदमी पूजता है, जिनकी इबादत करता है, वो खुद मोहताज है, खुद क्या है, मोहताज है अपनी तख्लीक के लिए, अपने संभाल के लिए, अपने रखने उठने बैठने के लिए क्या है। अब बछड़े को पूछते कि बांधने के लिए अपने, उसके लिए क्या थे, रिज़्क़ के लिए, चारे के लिए, वो क्या था, इंसान का। जब हिंदू हैं गाय को पूछते हैं, अब वो अपने चारे के लिए, सब के लिए क्या है, इसी इंसान की क्या है, मोहताज है। तो ये सब जानते हैं कि ये पैदा कर कुछ नहीं सकते, हालांकि इसके बावजूद क्या करते हैं, शरीक करते हैं। अल्लाह भला तजालु, अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, अल्लाह का हमसर ना बनाओ, तो अल्लाह के क्या करो, इबादत करो। वइन कुंतुम फी रैबिन, अब यहाँ से फिर क्या हुआ, पीछे कुरान मजीद की शुरू की आयत में क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन से पहले क्या है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, सदाकत कुरान था ना। अब यहाँ से फिर कुरान मजीद के बारे में कि ये कुरान जब नाजिल हुआ तो लोग क्या कहते थे कि ये आप अलैहिस्सलाम जो है ख़ुद घर के आते हैं, हुमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन, कि ये ख़ुद अपनी बातें करते हैं, या मजनून हैं, दीवाने की सी बातें हैं, या कहते थे ये जादूगर हैं, कि ये ख़ुद घर कहते हैं। तो फिर उनके लिए चैलेंज आया कि अगर जो हमने अपने बंदे पर, एक तो है इन कुंतुम फी रैबिन, सदाकत कुरान का बयान, पीछे शुरू में देख रहे हैं कि पहली आयत में तौहीद का बयान था। अब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना के अंदर क्या हो गया, रिसालत का बयान है। कुरान किस पर नाज़िल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इससे क्या साबित हुई, रिसालत। तो पहले तौहीद का बयान, अब क्या हुआ, रिसालत। तो कुरान का मरकज़ी मजमून क्या है, तौहीद, रिसालत।